وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب بہن بھائی خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کئی پیاری پیاری باتیں فرمائی ہیں اور پیاری پیاری احادیث بھی فرمائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جون سی بھی باتیں ہوتی تو وہ حدیث ہوتی تھی تو ان میں کئی جون سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں فرماتے تھے ساری فائدے کی ہوتی تو کوئی نقصان کی نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی وجہ سے ہم آپ کو سنائیں گے فضائل اعمال میں بہت سی باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کیجئے گا، ہم بھی کریں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج ہم کو پچھلی ویڈیو میں تو ہم نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اس بار آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کا قصہ سنائیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کیجئے گا، ہم بھی کریں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف سے تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلے ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کر دیں یا کم از کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نودارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، اور ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ، جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، نعوذ باللہ، اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتے ہیں اور منہ چڑھاتے ہیں، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے لیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو
کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ فائدہ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے نہ کوئی بدلے لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اخلاق تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافی غیر مسلم بھی دیکھتا تھا تو مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس پر کوشش کریں کہ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہو کہ کوئی بندہ آئے ان سے ہنس کے ملے، غصے سے نہ ملے، ہنس کے ہر بندے سے ہنس کے ملنا چاہیے۔ سلام عام کرو، سلام سب اخلاق کا سب سے پہلی سیڑھی ہے، وہ اسلام ہے، وہ سلام ہے۔ سلام عام کرو گے تو اخلاق اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی عمل کریں انشاءاللہ، ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔